گوادرز بلیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ گوادر گولف سٹی، a project of BSM developers. New Metro City, project of BSM developers. سانحہ دران میں پہاڑی تودے تلے دبے بندری کے رہائشی نوجوان ضمیر شاہ کی تلاش کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر گوادر عزت نذیر کی سربراہی میں ہفتے کے روز بھی ریسکیو کا عمل جاری رہا۔ ریسکیو کے دوران ضمیر شاہ کی نعش نہ مل سکی۔ ریسکیو کے عمل کے دوران سمندر کی لہریں مسلسل رکاوٹ بنتی رہیں۔ ضمیر شاہ کے خاندان سے مشاورت کے بعد ریسکیو کے عمل کو روک دیا گیا اور مزید ریسکیو نہ کرانے کا اعلان کیا گیا۔ خاندان نے علماء کرام کی مشاورت کے بعد نوجوان کی جائے حادثہ پر غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ غائبانہ نماز جنازہ جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا امجد گنزوئی نے پڑھائی۔ غائبانہ جنازے میں میر ارشد کلمتی، تحصیلدار جیونی سمیت اہل جیونی، بندری، پانوان سویت دیگر کرب و جوار کے لوگوں نے شرکت کی۔ سانحہ دران کے لواحقین نے 7 روز سے جاری رہنے والے ریسکیو کے عمل میں شامل ضلعی انتظامیہ، تحصیل جیونی اور دیگر علاقوں کے عوام کے کردار اور انسان دوستی کو سراہا۔ کمشنر مکران ڈویژن نے کہا کہ گوادر بلوچستان کی ترقی کا بنیادی زینہ ہے۔ صوبائی حکومت کی ترجیحات میں گوادر کی ترقی سر فہرست ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی پی ایس ڈی پی میں ضلع گوادر کے بے شمار ترقیاتی منصوبے شامل ہیں۔ رواں سال کی پی ایس ڈی پی میں صحت، ماہی گیری، پانی، بجلی، مواصلات سمیت دیگر شعبہ جات کے لیے اربوں کی اسکیمات شامل کی گئی ہیں۔ کمشنر نے کہا کہ ضلع بھر میں نئے کلاس رومز کی تعمیر ریپیئرنگ کے لیے 700 ملین مختص کیے گئے ہیں۔ پیشوکان میں بوائز انٹر کالج کی تعمیر کے لیے 100 کروڑ روپے، جبکہ ضلع بھر میں ملٹی پرپز ہالز اور لائبریریوں کے لیے 140 ملین روپے مختص ہیں، جبکہ صحت کے شعبے کو بہتر بنانے اور ضلع بھر میں نئے بی ایچ یوز، آر ایچ سیز کی تعمیر اور مسنگ سہولیات کی فراہمی کے لیے 365 ملین روپے مختص ہیں۔ ضلع بھر میں پائپ لائنز، واٹر سپلائی اسکیم اور واٹر ٹینکس کے لیے 380 ملین مختص ہیں۔ کمشنر مکران نے کہا کہ کیل کے نئے گراؤنڈز کی تعمیر اور ریپیئرنگ کے لیے 75 ملین، دیہی علاقوں میں بندات کے لیے 70 ملین روپے کی منصوبوں پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ ضلع کی اہم ماہی گیری کے شعبے کو بہتر بنانے اور ماہی گیروں کی سہولت کے لیے خطیر رقم سے ارماڈا اور جیونی میں 2 فشاربر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد کے ایک وفد نے گوادر یونیورسٹی کے معائنے کے حوالے سے دورہ کیا۔ اس موقع پر وفد نے یونیورسٹی کے لائبریری میں منعقدہ اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق نے کی۔ اجلاس میں انسپیکشن کمیٹی کے ممبران کو طلباء کو فراہم کی جانے والی جدید تعلیمی سہولیات، فیکلٹی کی جانب سے تعلیمی ریسرچ، یونیورسٹی کی کارکردگی، تعلیمی پروگراموں، یونیورسٹی کے مالی انتظامی امور اور داخلہ پالیسی وغیرہ کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وفد میں پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود پنجاب یونیورسٹی، پروفیسر ڈاکٹر علی جاوید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا اور سائم پرویز نمائندہ ایچ ای سی اسلام آباد شامل تھے۔ گوادر میں حق و تحریک کا دھرنا جاری۔ دھرنے کے شرکا ہفتے کے دوپہر مولانا ہدایت الرحمان کی سربراہی میں ایسٹ بے ایکسپریس وے پر احتجاج کے لیے پہنچے، لیکن ایسٹ بے ایکسپریس وے کے انٹرنس پر مولانا نے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور انتظامیہ کو بتانے آئے ہیں کہ ہمارے مطالبات پر عمل نہیں کیا گیا تو ہم سی پیک پروجیکٹس اور گوادر بندرگاہ کو بند کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہمارے دھرنے کو سنجیدہ لے، بصورت دیگر حالات کی ذمہ دار صوبائی سرکار ہوگی۔ حق و تحریک بلوچستان کا دھرنا تیسرے روز میں داخل۔ دھرنے کے شرکا سے حق و تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ حسین واڈیلا نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکمران ہمارے ساتھ مذاق نہ کریں۔ سوئی ہوئی بلوچستان کے حکومت سے اب مذاکرات کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں۔ ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے حق مانگ رہے ہیں۔ اپنے حق کے لیے اگر ہماری لاشیں گرا دیں گے تو ہمیں قبول ہے۔ مولانا ہدایت الرحمان نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ سردار اختر جان مینگل خون اور لاشیں گرانے کے خواہاں ہیں۔ سردار اختر جان مینگل وزیر اعلیٰ بلوچستان ہمارا فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتے، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ شرکا کفن تیار رکھیں، آنے والے دنوں میں ہم گوادر پورٹ، ایکسپریس وے، نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور چاونی کے کام کو روکیں گے۔ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے پنڈال میں بیٹھے لوگوں سے حلفیہ وعدہ بھی لیا۔ حق و تحریک نے دھرنے کے تیسرے روز 42 نکات پر مشتمل مطالبات کی فہرست جاری کر دی۔ مطالبات میں لاپتہ افراد کی بازیابی، بارڈر ٹریڈ میں نرمی، غیر ضروری چیک پوسٹوں کے خاتمے، افسران کے تبادلے سمیت 42 مطالبات شامل۔ حق و تحریک بلوچستان کے سربراہ نے کہا کہ 42 نکاتی مطالبات کے تسلیم ہونے تک دھرنا غیر معینہ مدت کے لیے جاری رہے گا۔
حق دو تحریک بلوچستان نے دھرنے کے مقام پر دل بڈی ایوارڈ متعارف کر دیا۔ گوادر کے مختلف سماجی تنظیموں کے سربراہان کو ان کے خدمات کے اعتراف پر شیلڈ پیش کیا گیا۔ مولانا بلوچ نے ہوپ فاؤنڈیشن، ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن سمیت دیگر سماجی شعبوں کو دل بڈی ایوارڈ سے نوازا۔ پسنی فشریز ہاربر اتھارٹی کی جانب سے 3 کمپنیوں فش کمپنیوں کو ہاربر کے احاطے میں گندگی پھیلانے، سیوریج سسٹم کی درستگی اور فش لوڈ کرنے والے کنٹینرز اور گاڑیوں کے داخلے پر بندش کا نوٹس جاری کر دیا۔ پسنی فشریز ہاربر اتھارٹی کے ذمہ داران کے مطابق متعلقہ کمپنیوں کو بار بار ہدایت اور تنبیہ کرنے کے باوجود یہ کمپنیاں معاہدے کی خلاف ورزی کر کے سیوریج اور دیگر گندگی ہاربر کے حدود سے باہر تلف کرنے کے بجائے سیوریج اور گندگی ہاربر کے حدود میں پھیلا رہے تھے، جس کی وجہ سے پسنی فشریز ہاربر اتھارٹی نے متعلقہ کمپنیوں کے لوڈ کرنے والے کنٹینرز اور گاڑیوں کو ہاربر کے حدود میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ فش کمپنیوں میں نلینٹ کے بی ٹریڈرز، گابا کمپنی اور ارسلا سی فوڈ شامل ہیں۔ اورماڑہ شہر میں دیمی زیر سمندر کنارے پر موجود گندگی اور کچرے کے ڈھیر نے عوام کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ ساحل پر موجود گندگی سے نکلنے والے کیڑے ساحل سمندر کے قریبی سڑک، دکانوں اور ان میں موجود اشیاء خوردنوش تک پہنچ گئے۔ محکمہ ماحولیات اور چیف میونسپل کمیٹی کیڑوں کے خاتمے کے لیے اسپرے اور ساحل کنارے جمع کچرے کو ٹھکانے لگائیں، شہریوں کا مطالبہ۔ گورنمنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن ضلع گوادر کی ممبر سازی کے حوالے سے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول شمبے اسماعیل گوادر میں ڈپٹی سیکریٹری محمد یونس اسماعیل ممبر سازی مہم کے سلسلے میں ٹیچر سے ملاقات کر کے ٹیچرز کو ممبر سازی فارم جاری کیا۔ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پجار گوادر زون کا جنرل باڈی اجلاس بنام شہید تابش وسیم بلوچ زیر صدارت مرکزی سینئر وائس چیئرمین بوئر صالح بلوچ منعقد ہوا۔ اجلاس میں تعارفی نشست، شہدائے بلوچستان کے لیے 2 منٹ کی خاموشی، تنظیمی و سیاسی صورتحال اور آئندہ کے لاعمل کے ایجنڈے پر بحث کی گئی۔ اجلاس میں متفقہ طور پر آرگنائزنگ باڈی تشکیل دی گئی۔ نور احمد بلوچ زونل آرگنائزر، کے ڈی بلوچ زونل ڈپٹی آرگنائزر منتخب ہو گئے۔ آج تحصیل گوادر ہارڈ بال ناک آؤٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کے پہلے راؤنڈ کے آخری میچ میں مون کرکٹ کلب گوادر نے گٹی ڈور کرکٹ کلب کو بآسانی 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اتوار کے روز ٹورنامنٹ کا دوسرا راؤنڈ شروع ہوگا، جس کا پہلا میچ 2 بڑی ٹیموں کے درمیان نیو اسٹار کرکٹ کلب گوادر اور گوادر یونائیٹڈ کرکٹ کلب کے درمیان کھیلا جائے گا۔ دوسرا آل سوربندن ینگ جان سپر لیگ لوکل فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل میچ کھیلا گیا۔ فائنل میچ میں نیشنل فٹ بال کلب اور فلنے بلوچ فٹ بال کلب کے درمیان کھیلا گیا۔ فائنل میچ نیشنل کلب نے 2 گول سے جیت کر فاتح بن گیا۔ فاتح میچ کے ونر اور رنر ٹیموں کو انعامات سے نوازا گیا۔ فائنل میچ مہمان خاص سراج منیر شاہ، سابق یوسی ناظم کودا میتس اسا اور دیگر شائقین نے دیکھا۔ اور پہلا آل گوادر شوٹنگ والی بال سیریز کا 5واں میچ شاہین جی پی اے والی بال کلب اور مرحوم کریم والی بال کلب کے درمیان رائی والی بال گراؤنڈ میں کھیلا گیا۔ مرحوم کریم والی بال کلب نے میچ 2 گیم سے جیت لیا۔